خالق کائنات نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ قائم فرمایا جس کے ذریعے رب کریم مخلوق تک اپنے احکام اور اپنے اوامر کو پہنچائیں۔ اس واسطے کا نام نبوت ہے۔ رب کریم نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے بطور اپنا نمائندہ بنا کر۔ انبیاء کرام نمائندہ خدا بن کے دنیا میں مخلوق کے پاس آتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ ایک روایت میں 2,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، لیکن 1,24,000 کی روایت کو ترجیح ہے۔ میرے دوستو، جب انبیاء کرام دنیا میں آتے اور آ کر اپنی قوم کو اللہ کے احکام بتاتے تو قوم کبھی مانتی اور کبھی ٹھکراتی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے۔ قبیلے مختلف تھے، قومیں مختلف تھیں، علاقے مختلف تھے، زبانیں مختلف تھیں، تو مختلف انبیاء آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جو صرف ایک قوم کی طرف آئے ہوں، قبیلے کی طرف آئے ہوں، خاندان کی طرف، زبان کی طرف، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے نبی الانبیاء، تمام کائنات میں لوگوں کا، امتوں کا اور امت کے انبیاء کا، ان سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت آفاقی ہے۔ آفاقی کا مطلب عالمی ہے، یونیورسل، پوری کائنات کو محیط ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے آنے کے بعد اب کوئی نبی کی شریعت کا حکم نہیں رہتا کہ ان کی شریعت کو مانا جائے۔ رب کریم کو منظور ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آخر زمانہ میں دجال کے مقابلے کے لیے بھیجیں، تو وقت کے نبی صاحب الکتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی رسالت مآب کی شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ضرور ہوں گے، ان کی نبوت چھنے گی نہیں، لیکن حضور پاک کے بعد نیا نبی آنا منع ہے نا۔ حضرت عیسیٰ نئے نبی تو نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے ہیں، اسی لیے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا منع ہے، اس کی تفصیل یہ ہے نیا نبی آنا منع ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور ان کے آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں ہے۔ اب نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، منصب اور عہدہ ہے، یہ ایسا ہے جو عبادت کرنے پہ، اللہ کو راضی کرنے پہ، اللہ کے سامنے زیادہ صدقے اور نفل کرنے پر، پڑھنے پر اللہ عطا فرما دیں، ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا معاملہ عطائی ہے، نبوت کا معاملہ گاڈ گفٹڈ ہے، نبوت کا معاملہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا معنی ولایت کسبی ہے، نیک بننا کسبی ہے، مسنون زندگی پہ عمل کرنا کسبی ہے، یعنی اپنی محنت کریں گے، محنت کر کے بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا، اس منصب پر پہنچے گا۔ دنیا کے جتنے مناصب ہیں نا، عام طور پہ وہ مناصب محنت سے ملتے ہیں، کوشش سے ملتے ہیں، لیکن نبوت اور صحابیت کا منصب یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ صحابیت کسی کوشش پہ نہیں ملتی، اللہ نبی کے صحابہ کو پہلے طے کر لیتے ہیں۔ ایسے نبوت بھی کوئی کوششوں پہ نہیں ملتی، نبوت کا معاملہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں۔ حضرت عویمر بن سعدہ الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی حدیث پاک موجود ہے، یہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے نبیوں میں اور میرے صحابہ کو میرے ساتھیوں کے لیے چنا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبوت بھی عطائی ہے، صحابیت بھی عطائی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نبی کا صحابی بنا دیتا ہے۔ نہ صحابی کے لیے محنت کریں، کوئی کوشش کریں، کوئی 100 حج کر لے بندہ اور 10,000 رکعت نماز نفل ہر ہفتے کی پڑھے تو چلو یہ صحابی بن گیا، جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی 2 لاکھ نفل پڑھ لے نبی بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔